آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 9، کرش سویلائزیشن، سب ہیڈنگ حجاب بے حجابی۔ صاحبو، بے حجابی اخلاقی یا مذہبی مسئلہ نہیں، یہ تو بیالوجی کا مسئلہ ہے۔ میرے دور میں لڑکی ہمیشہ چوبارے میں کھڑی نظر آیا کرتی تھی، وہ بھی کھلے منہ نہیں، چک کے پیچھے۔ 2 حنائی انگلیاں چک کے کونے پر نظر آتیں اور چک کی تیلیوں کے پیچھے ایک چٹا سفید دھبا سا چہرہ، ایک مبہم سی مسکراہٹ، 2 ڈولتی کالی کشتیاں۔ چک ہلتی تو دل ہلتے تھے، تحریک پیدا ہوتی تھی۔ برقعے میں لپٹی ہوئی عورت بازار میں نظر آتی تو ہوا کے جھونکے سے نقاب کا ایک پلو اڑتا، نیچے گلابی رخسار نظر آتا تو تحریک پیدا ہوتی تھی۔ اگر تحریک پیدا نہ ہو تو ملاپ نہیں ہو سکتا۔ انگریزی میں اسے پریپریشن سٹیج کہتے ہیں۔ پریپریشن کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے مل بیٹھے، انہوں نے سوچا مرد پر جو ذمہ داری آ پڑی ہے اسے نبھانا پڑے گا۔ مرد میں تحریک پیدا کرنے کا آسان اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کو الگ الگ کر دو۔ یہ فیصلہ مشرق اور مغرب دونوں کے بڑوں نے کیا۔ مشرق والوں نے نقاب عائد کر دیا، مغرب والوں نے فاصلے پر اکتفا کیا۔ صاحبو، 1921 میں جب میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے کے لیے لاہور آیا تو دیکھا کہ انارکلی میں کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ عورت کو دیکھنے کے لیے ڈبی بازار جانا پڑتا تھا۔ سالم عورت وہاں بھی نظر نہیں آتی تھی، کبھی رخسار، کبھی توجہ طلب کالی آنکھیں۔ ان دنوں عشق اور محبتیں کھڑکیوں، جھروکوں اور چھتوں کی محتاج تھیں۔ اشفاق احمد اٹلی میں پروفیسری اور براڈ کاسٹنگ سے فارغ ہو کر لاہور آیا۔ یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا، میں چھٹی کے دن سیر سپاٹے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شہر سے 10 میل دور ایک گاؤں میں رکا تو گاؤں کی موٹی موٹی میموں نے مجھے گھیر لیا۔ پوچھنے لگیں، کیا تو شہر میں رہتا ہے؟ میں نے کہا، بالکل۔ کہنے لگیں، ہم نے سنا ہے کہ شہر کی لڑکیوں نے پاجامے اوپر چڑھا لیے ہیں اور وہ ننگی ٹانگوں سے گھومتی پھرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ وہ حیرت سے چلائیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بے حیائی! توبہ توبہ توبہ! سب ہیڈنگ برہنگی۔ یورپ امریکہ کی یہ بے حجابی حال ہی کی پیداوار ہے۔ خواتین سمندر کے کنارے ننگی پڑی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اپنی نمائش کر رہی ہیں۔ انہیں علم نہیں کہ ننگی عورت ایک عام منظر بن چکا ہے، اس قدر عام منظر کہ وہ مرد میں تحریک پیدا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرد خواتین کے لیے ناکارہ ہوتا جا رہا ہے۔ عورت کی باراوری کم ہوتی جا رہی ہے۔ مرد جنسی شاہراہ کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں میں جنسی تسکین تلاش کر رہا ہے۔ گورے خوف زدہ ہیں کہ صورتحال ایسے ہی رہی تو 10-15 سال میں یورپ اور امریکہ میں کالے ہی کالے نظر آئیں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹ نے جنسی بیراہ روی کو قانونی تحفظ دے دیا ہے۔ اب وہاں مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اور عورت عورت سے۔ ہاں تو مغربی تہذیب ایک کریش تہذیب ہے۔ اس طیارے میں
صرف ایکسیلیٹر ہے، بریک نہیں، اور لینڈنگ کے پہیے جام ہو چکے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ حادثہ ہونے والا ہے، ابھی ابھی ہوگا، لیکن کوئی مانتا نہیں۔ کیسے مانے؟ شدت کا جنون بڑھتا جا رہا ہے، حرکت کے رقص کی لے چڑھتی جا رہی ہے۔ چڑھتی لے کو صرف وجدان جذب کر سکتا ہے۔ اہل مغرب وجدان سے محروم ہیں، اس لیے چڑھتی لے ہسٹیریا پیدا کر رہی ہے۔ صاحبو، یہ مغربی تہذیب جس سے ہم اس قدر مرعوب ہیں، دنیا پر صرف 200-250 سال تک حکمران رہی ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تہذیب 700 سال حکمران رہی۔ اسلامی تہذیب کریش تہذیب نہیں تھی، اس میں بے محابہ آزادی نہیں تھی۔ آزادی تو تھی، ساتھ بندھن بھی تھے، اس میں توازن تھا۔ سب ہیڈنگ: نزول قرآن۔ قرآن کا نزول ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ قرآن سے پہلے کسی کتاب نے عقل و خرد اور علم و تحقیق کو اتنا بلند مرتبہ نہ بخشا تھا، بلکہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ مذہب اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں۔ قرآن کا رویہ حیرت انگیز تھا۔ وہ علم و حکمت کا خزانہ ہی نہیں تھا، بلکہ سائنسی علوم کا سرچشمہ بھی تھا۔ قرآن نے عقل و خرد اور علم و تحقیق کی ایک فضا پیدا کر دی۔ جگہ جگہ علمی درسگاہیں بن گئیں، یونیورسٹیاں وجود میں آ گئیں، نوجوانوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، سائنسی تجربات کے لیے لیبارٹریاں بن گئیں، جگہ جگہ کتب خانے بن گئے۔ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مطالعہ کا شوق پیدا ہوا، کتابیں اکٹھی کرنا فیشن بن گیا۔ ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں کتب خانے بنا دیے گئے۔ صرف شہر بغداد میں 6000 کتب خانے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں۔ قرطبہ کے کتب خانے میں 4 لاکھ نادر کتابیں موجود تھیں، جس کا کیٹلاگ 44 جلدوں میں مکمل ہوا تھا۔ کہتے ہیں بغداد کی ایک گلی میں کتابوں کی 100 دکانیں تھیں۔ علم کے اس شوق کی وجہ سے 200 سال میں عرب علماء نے کئی ایک کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ ان کتابوں نے چاروں طرف علم کی روشنی پھیلا دی۔ جب عربوں نے اسپین فتح کر لیا تو علم کا ذوق وہاں بھی پھیل گیا۔ عربوں کی تحقیقاتی کتابیں اسپین، فرانس، اٹلی اور انگلستان میں پہنچ گئیں۔ ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ بہت دیر بعد یورپ میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں تو یہی کتابیں پڑھائی جانے لگیں۔ یوں مسلمانوں کی لکھی ہوئی سائنس اور فلکیات کی کتابیں یورپی درسگاہوں میں 400 سال تک پڑھائی جاتی رہیں، 18ویں صدی عیسوی تک، چونکہ یہی تعلیم کا مستند ذریعہ تھا۔ سب ہیڈنگ: علم و تحقیق۔ قرآن کے پیغام اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے زیر اثر صحرا نشین عربوں کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ قرآن کی رہنمائی میں عرب ہر شعبہ میں آگے بڑھنے لگے، اور نصف صدی کے اندر ہی اندر علم و عمل کے متوالوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ انہوں نے کیسر و کسرا جیسی پرہیبت سلطنتوں کو زیر نگوں کر ڈالا اور ساری دنیا میں علم و فکر کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس علم و فکر کے ماحول کے زیر اثر
सैकड़ों अरब मुफक्किर पैदा हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ अलूम में तहकीक का काम शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सी ईजादात अमल में आईं, मसलन थर्मामीटर, इस्तरलाब, पेंडुलम वाली घड़ी, कुतुबनुमा। जाहिर है जहाँ ईजादात होंगी वहाँ प्रोडक्शन भी होगी, कारखाने वजूद में आएंगे। उन दिनों बगदाद में धड़ाधड़ कारखाने बने, यानी कुरान ने इल्म हासिल करने का ज़ौक़ पैदा किया, तहकीक की जानिब माइल किया, साइंसी स्पिरिट पैदा की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तिदा की। साहिबो, एक बात कहूँ, तल्ख बात है, नाकाबिले कबूल लेकिन सच्ची है। वो ये कि आप में हम सब में से किसी ने कुरान की अज़मत को नहीं समझा। हम समझते हैं कि कुरान एक मज़हबी किताब है, इसलिए लायक सद एहतराम है। हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ़ सवाब कमाने के लिए। उलमाए दीन कुरान पढ़ते हैं तो वो दीनी मुशगाफियाँ पैदा करने के लिए, अपने ख़यालात को तक़वियत देने के लिए और अवाम को अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब से डराने के लिए। जिन्हें कुरान हिफ्ज़ है वो सिर्फ़ लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, अहले किरत हैं। अहले किरत सिर्फ़ हुस्न किरत का ख़याल रखते हैं। सब हेडिंग कुरान और साइंसी अलूम। कुरान से मुतल्लिक़ शुमारियात जमा करने वालों का कहना है, नंबर 1, कुरान में अल्लाह के हकूक़ से मुतल्लिक़ कुल 193 आयात हैं। नंबर 2, बंदों के हकूक़ से मुतल्लिक़ 673 आयात हैं। नंबर 3, कायनात से मुतल्लिक़ साइंसी अलूम पर 750 आयात हैं। इन आयात में मुंदरजा झैल मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई है। नंबर 1, आसमान और दुनिया की पैदाइश पर गौर व फ़िक्र का बयान। नंबर 2, आफ़ताब की पैदाइश की हिकमतों पर गौर व फ़िक्र का बयान। नंबर 3, चाँद की पैदाइश की हिकमतों का बयान। नंबर 4, ज़मीन की पैदाइश की हिकमतों का बयान। नंबर 6, पानी की पैदाइश की हिकमतों का बयान। नंबर 7, हवा की पैदाइश की हिकमतों का बयान। नंबर 8, आग की पैदाइश की हिकमतों का बयान। नंबर 9, इंसान की पैदाइश की हिकमतों का बयान। ये तो कायनाती मौज़ूआत हैं जिन पर कुरान हमें गौर व फ़िक्र की दावत देता है। पूरी बात नहीं बताता, इशारात देता है, रास्ता सुझाता है, हमें तलाश पर माइल करता है। पंजाबी शेर के मुताबिक पल्ला मार कर दिया बुझाता है और आँख के इशारे से बात करता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, कुरान तो बरमला कहता है कि लोगों ज़रा देखो, गौर से देखो, सोचो, समझो, देखो तो हमने क्या क्या तख्लीक किया है। जान लो कि ये कायनात हमने इसलिए तख्लीक की है कि तुम उसे तस्खीर कर सको। सब हेडिंग मौजज़े। इस्लाम तो उनका मज़हब है जो मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व खोज के आदी हैं। वो तो गौर व फ़िक्र से बेबहरा लोग हैं जिन्हें बात मनवाने के लिए मौजज़े का सहारा लेना पड़ता है। टॉल्स्टॉय रूस का एक मुफक्किर था। सफ़र के दौरान उसे एक पादरी मिला। पादरी उसके पास बैठा और हस्बे मामूल ईसाईयत की अज़मत पर बातें करने लगा। टॉल्स्टॉय उसकी बातें सुनता रहा। आखिर में पादरी ने कहा, ईसाईयत वाहिद मज़हब है जो ज़ाते बारी ताला के सबूत में एक मोजज़ा पेश करता है। कौन सा मोजज़ा? टॉल्स्टॉय ने पूछा। पादरी बोला, ये मोजज़ा कि हज़रत मसीह बग़ैर बाप के पैदा हुए। टॉल्स्टॉय ने जवाब दिया, मोहतरम पादरी साहब,
میں اس لیے خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوا کہ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ میں تو پیدائش کے مسلسل معجزے پر حیرت زدہ ہوں کہ میاں بیوی کے ملاپ سے دو حقیر سے مادے آپس میں مل جاتے ہیں جو ایک بچے کی پیدائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیا عام پیدائش ایک حیران کن معجزہ نہیں؟ ان کائناتی موضوعات کے علاوہ بھی قرآن میں زمینی علوم پر آیات ہیں۔ مثلاً ان کے موضوع یوں ہیں: نمبر 1، پرندوں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ نمبر 2، چوپایوں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ نمبر 3، شہد کی مکھیوں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ نمبر 4، مچھلی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ نمبر 5، نباتات کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ قرآن کا 9واں حصہ سائنسی علوم کے بارے میں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کے ان حصوں کو کبھی اہمیت نہیں دی جو عقل و دانش اور سائنسی علوم کے متعلق ہیں۔ ہمارے علماء دین نے اپنے خطیبوں میں کبھی ان امور کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ خود ان علوم سے واقفیت نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم کافی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین علم ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ دین تو ایک ضابطہ حیات ہے جسے عمل سے تعلق ہے، ایمان سے تعلق ہے، علم سے نہیں۔ سب ہیڈنگ: دین، علم۔ چونکہ قرآن نے علم کو فضیلت کا مقام دیا ہے، اس لیے مذہب کے اجارہ داروں نے مشہور کر رکھا ہے کہ علم سے قرآن کی مراد علم دین ہے۔ علم دین ہی سچا علم ہے۔ باقی علوم تو انسان کو کفر کا درس دیتے ہیں۔ اپنی ذاتی اہمیت کو قائم کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا ہیلے کرنے پڑتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کا احساس صرف ان لوگوں کو ہے جو سائنسی علوم سے واقف ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں جتنے بھی مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے وہ سب قرآن کے مرہون منت تھے۔ ان کی تصنیفات میں جگہ جگہ قرآن کے حوالے ملتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: مغربی سائنسدان۔ مغربی سائنسدان قرآنی علم سے بے بہرے ہیں، اس لیے ان کی تخلیق آوارہ ہے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے، لوگو رموز فطرت پر غور کرو، انہیں سمجھو، لیکن خبردار ہمارے حوالے کے بغیر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بھٹک جاؤ گے، راستہ نہیں ملے گا، کبھی پہنچ نہ پاؤ گے۔ مغربی سائنسدان محنت، خلوص اور ذوق کے باوجود آج تک کہیں پہنچ نہیں پائے، اس لیے کہ انہوں نے خالق کے حوالے کے بغیر سچائی کی تلاش کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹزم ہے جو حادثہ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، جس کی ابتدا ہے نہ انتہا، پلاننگ ہے نہ مقصد اور نہ منزل۔ صاحبو، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، عقل و دانش کی بات آ جائے تو اسے کانی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ثواب اور عذاب کی بات آ جائے تو اٹینشن ہو جاتے ہیں، بڑے انہماک سے پڑھتے ہیں، اس زندگی کی بات آ جائے تو اسے جملہ معترضہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، آنے والی زندگی کی بات آ جائے تو توجہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: ثواب کماؤ۔ ہمارے راہبروں نے ہمیشہ کنڈیشن کر دیا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، بیہودہ ہے، بکواس ہے، سراب ہے۔ اصلی زندگی وہ ہے جو آنے والی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آنے والی زندگی تو جزا و سزا ہے۔ وہ ایک پھول ہے جو موجودہ زندگی کے بوٹے پر لگے گا۔ تمام تر اہمیت تو موجودہ زندگی کی ہے۔ ہمارے راہبروں نے اسلام کو تجارت بنا رکھا ہے۔
یہاں ایک نماز پڑھو، وہاں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں بھوکے کو ایک روٹی کھلا دو، وہاں اس کے عوض 10 روٹیاں ملیں گی۔ مولوی صاحب اپنے خطبے میں اس مسئلے پر روشنی ڈال رہے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک قصہ سنایا۔ کہنے لگے، ایک روز مسجد میں ایک بزرگ مہمان آ گئے۔ اس وقت دسترخوان میں صرف 2 روٹیاں تھیں جو ہم نے پیش کر دیں۔ کھانے لگے تو دروازہ بجا۔ حجرہ کے باہر ایک بھوکا مسافر کھڑا تھا۔ بزرگ نے ایک روٹی اسے دے دی اور دسترخوان لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ بجا۔ ہم نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ آواز آئی، جناب ختم کی روٹیاں لایا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، کتنی ہیں؟ آواز آئی کہ جناب 15 روٹیاں ہیں۔ بزرگ نے کہا، نہیں بھائی، یہ روٹیاں ہماری نہیں، لے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ بجا اور آواز آئی، جناب چودھری صاحب نے 5 روٹیاں بھیجی ہیں۔ بزرگ نے کہا، نہیں میاں، یہ ہماری نہیں، کسی حاجت مند کو دے دو۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ بجا اور آواز آئی کہ جناب شادی والے گھر نے روٹیاں بھیجی ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، کتنی ہیں؟ جواب آیا کہ جناب 10 روٹیاں ہیں۔ بزرگ بولے، ٹھیک ہے، لے آؤ، یہ ہماری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک روٹی خیرات کرو گے تو اس کے عوض 10 ملیں گی۔ سب ہیڈنگ 40 نمازیں۔ میں نے 1968 میں حج کیا تھا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ مسافر خانے میں چند ایک پاکستانی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا روز آپس میں جھگڑا لگا رہتا تھا۔ ایک کہتا تھا، بھائیو، مدینہ منورہ میں ہم نے 36 نمازیں پڑھی ہیں۔ دوسرا کہتا تھا، نہیں، تمہاری گنتی ٹھیک نہیں، ہم نے صرف 34 نمازیں پڑھی ہیں۔ 6 نمازیں پڑھنی باقی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ خیال لازم ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے زائرین نمازوں کا حساب رکھتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں تو مدینہ منورہ میں حاضری کا جذبہ انہیں مسحور رکھتا ہے۔ گھر پہنچنے کی خواہش ابھرتی ہے، جی چاہتا ہے اڑ کر جا پہنچوں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کا احساس مدھم ہو جاتا ہے۔ ذہن میں واپسی میں حائل وہ 40 نمازیں ہوتی ہیں جنہیں پڑھے بغیر حج یا عمرے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام تر توجہ نمازوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ زائرین بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، کن کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، کن کے قدموں میں بیٹھنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد فرائض سے فارغ ہوں، گھر پہنچیں اور جا کر اپنے عزیزوں کو بتائیں کہ اس مقدس مقام سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ جی چاہتا تھا کہ سبز چالی کو پکڑ کر بیٹھے رہیں۔ سب ہیڈنگ ریچول۔ ہمارے راہبروں نے نماز کو بھی ایک ریچول بنا دیا ہے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہیں یا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے راہبروں نے ہمیں کنڈیشن کر دیا کہ ہماری سوچ ثواب اور گناہ تک محدود رہے۔ ہم نماز ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے راہبر ٹیلی ویژن پر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز بہشت کی کنجی ہے۔ ان کا کہنا ہے
کہ نماز قائم کر لو، باقی سب باتیں از خود ٹھیک ہو جائیں گی۔ کردار سنور جائے گا، اخلاق بہتر ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لین دین درست ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ مسجد کو مرکز مان لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ خود دیوتا سمان براجمان ہے۔ باب نمبر 10 گلاب کا پھول۔ صاحبو، بات کہنے کی نہیں، لیکن کہے بغیر چارہ بھی نہیں۔ بڑی تلخ بات ہے لیکن بڑی سچی، اتنی تلخ سچائی کہ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ یہ کہ ہم میں سے چند ایک افراد ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اتنے چند، باقی سب آپ، میں، ہم قرآن پڑھتے نہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو ثواب کمانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کچھ اپنے مرحوم عزیزوں و قربا کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آیات کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ورد کرتے ہیں۔ صوفی اکٹھے مل کر ذکر کرتے تاکہ وجدان کی کیفیت پیدا ہو۔ وجدان بھی تو ایک قسم کی لذت ہے۔ ہمیں راہ دکھانے والے اپنے نظریات کی تقویت کے لیے، عوام کو مرعوب کرنے کے لیے، شوکت نفس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ بہر صورت کوئی شخص قرآن کو سمجھنے اور جاننے کے لیے قرآن نہیں پڑھتا۔ سیانے کہتے ہیں قرآن گلاب کے پھول کی مانند ہے، پتی در پتی، پتی در پتی، اوپر کی پتی اٹھاؤ تو نیچے ایک اور پتی، اسے اٹھاؤ تو ایک اور پتی، مفہوم در مفہوم۔ اوپر کا مفہوم ہٹاؤ تو نیچے ایک اور مفہوم، اوپر سطحی نیچے کائناتی۔ اکثر لوگ پہلی پتی یعنی اوپر کے مفہوم پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کی بات تو وہی تیتر کی بولی والی ہے۔ تیتر بولا تو مفکر نے کہہ رہا ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ پنیا بولا ابے نہیں، کیوں خام خواہ بات کو الجھا رہا ہے۔ تیتر کہہ رہا ہے نون تیل ادرک۔ پہلوان بولا تم دونوں غلط سمجھے۔ تیتر کہہ رہا ہے کھا گھی اور کر کثرت۔ قرآن کہتا ہے لوگو مجھے پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، پھر تمہیں ایسی ایسی عقل و دانش کی باتیں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، پردے اٹھ جائیں گے، بڑے بڑے راز کھلیں گے جو تمہیں تسخر کائنات میں مدد کریں گے۔